میری نظر سے کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں جمعرات کے دن ایک خاتون خاص طور پر یہ 3 صورتوں کا عمل کرتی اور اللہ عز و جل کی ذات نے اسے بہت سی مشکلوں سے نکال دیا، اور ایک خاص عمل جو وہ جمعرات کے دن تہجد کے وقت کیا کرتی تھی تو یہ اس کا بڑا مقبول عمل تھا۔ یعنی وہ خاتون بتاتی ہیں کہ جب اس کے اوپر پریشانی مسلط ہو جاتی، پریشانی آ جاتی، تو یہ والا وہ عمل جمعرات کے دن تہجد کے وقت کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر بار بہت سی مدد فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ راز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن یا شب جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی ذات پر جس نے بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام اور درود پاک پڑھا ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے اسے خوب نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت بھی عطا کی ہے اور اسی طرح سے عزتوں سے بھی نوازا ہے اور کامیابیاں بھی عطا کی ہیں۔ اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت کو اپنایا ہے، اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نوازا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہتا ہے، جو شخص ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، جب اس کا وضو ٹوٹ جائے پھر وہ وضو کر لے، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ہر مرتبہ وضو میں رہتا ہے وہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی۔ جی ہاں، اور وہ جو خاتون تھی وہ تہجد کے وقت کیا عمل کیا کرتی تھی، آئیں اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تہجد کے وقت درود تاج کو کثرت سے پڑھتی، وہ تہجد کے وقت تہجد کی نماز ادا کرتی، وہ تہجد کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتی، وہ تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود السلام پڑھتی اور رو کر دعاؤں اور التجاؤں سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی۔ اور یقین مانے درود تاج میں اتنی برکت طاقت ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجت کمپلیٹ ہو جائے تو تہجد کے وقت میں جمعرات کے دن 41 مرتبہ درود تاج پڑھ لیجئے اور ساتھ تہجد کی نماز ادا کر لیجئے۔ اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی کام جائز ہے۔ اپنی زندگی میں 2 کام لازم داخل کر لیں، ایک تو یہ کہ ہر وقت وضو میں رہا کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں۔ جب کہیں بھی داخل ہو سلام میں پہل کیا کریں، السلام علیکم، اور اسی طریقے سے نماز جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یقین مانیں چھوٹی نیکیاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی میں اسے جانتا ہوں، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا میں اسے جانتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم راضی ہو جائیں۔ تو آئیں دوستو، اللہ کی جو لاڈلی سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ سب سے پہلے تو سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ جمعرات اور جمعہ یہ دونوں دنوں میں 1 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی 1 بار تلاوت کریں۔ ہو سکے تو 1 بار تمام صورتوں کی تلاوت کریں۔
الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جی ہاں جو دلوں کا سکون ہے، قرار ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جب جس نے اس نیت کے ساتھ پڑھی، اللہ عز و جل اپنا کلام خود سنتا ہے اور خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، قرات کے ساتھ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اپنا فضل فرماتا ہے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہونی ہے اور وہ ہماری روح قبض کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تدفین کا عمل ہوتا ہے، وہ کفن کا عمل ہوتا ہے، قبر کا عمل ہوتا ہے، غسل کا عمل ہوتا ہے، کفن پہنانے کا عمل ہوتا ہے، نماز جنازہ کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے دفنانے کا عمل ہوتا ہے۔ پھر جو بھی لواحقین ہیں وہ ہم سے رخصت یعنی چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف، جس کو قبرستان میں چھوڑ کے۔ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سوا کسی کی ذات نے کام نہیں آنا، تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے احباب، اہل و عیار اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر والدین کے لیے تو اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو بھی رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکن دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم۔ یہ مکمل ایک آیت نازل کی گئی ہے پارہ نمبر 4 سورہ نساء میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور وہ میرے بھائی جو کثرت کے ساتھ درود تاج پڑھتے ہیں اور درود السلام اور درود پاک پڑھتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی قسم کہ ان کی زبان سے یہ پیارے پیارے خوبصورت کلمات ادا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اپنے محلے کی مسجد کو غسل دیا کریں، محلے کی مسجد کا وضو خانہ صاف کیا کریں، محلے کی مسجد کا خیال کیا کریں۔ اگر آپ کی قریب کوئی یتیم، کوئی مساکین ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو خود مل جائے گی۔ آپ چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی تہجد کی نماز ادا کرنے کی سب کو ہمت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔